اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو با کاف کاف مادہ تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو نیکسٹ مادہ ہے ہمارے پاس، نیکسٹ روٹ ورڈ ہے با کاف میم۔ بکمن کے معنی ہے گونگا ہونا۔ اظہری نے کہا ہے کہ اب کمو اور اخرسو مینیہ فرق ہے کہ اخرسو اسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر بول ہی نہ سکتا ہو، اور اب کمو اسے کہتے ہیں جو بولتا تو ہو لیکن حاضر جواب نہ ہو اور طریقہ سے بات نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ لیکن اب کمو اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر گونگا، بہرا اور اندھا ہو۔ تاج ابن فارس نے کہا ہے کہ اب کمو جس کی جمع بکمن ہے اسے کہتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے یا دانستہ بولنے چالنے سے گریز کرے، نیز جو بات کو واضح طور پر بیان نہ کر سکے۔ قرآن کریم میں سمن بکمن عمیٌ آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں، جہاں بکمن کے معنی صرف گونگا ہیں کیونکہ بہرے اور اندھے کے لیے اس کے ساتھ سمن اور عمیٌ کے الفاظ موجود ہیں۔ سورۃ الانفال میں الصم البکمن کے ساتھ الذین لا یعقلون کے الفاظ لا کر بات واضح کر دی کہ اس سے مراد طبعی طور پر بہرے اور گونگے نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ نحل میں اب کمو کے بعد ہے جو کسی شے کی مقدرت نہیں رکھتا، جو اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھیجتا ہے کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا۔ اس کے مقابلہ میں وہ ہے جو صاحب اختیار ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک سمن بکمن سے مفہوم کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو عقل و فکر سے کام نہ لیں بلکہ اندھا دھند اپنی غلط روش پر چلے جائیں۔ نیکسٹ مادہ ہے با کاف یا بکاؤن۔ اس کے معنی ہے غم کے ساتھ آنسو بہانا۔ کبھی محض غم یا آنسو بہانے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تاج و راغب ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رونا اور چیز کا کم ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں ضحکہ کے مقابلہ میں بکا آیا ہے، لہٰذا اس کے معنی غم کرنے کے ہیں۔ سورۃ الدخان میں ہے فما بکت علیہم السماء والارض، ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ سورہ الدخان یعنی سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 29 ہے یہ، اس لیے کہ ان کی تباہی خدا کے قانون مکافات کے مطابق واقع ہوئی تھی۔ بکیہ قوانین خداوندی کے سامنے دل کے پورے گداز کے ساتھ جھکنے والے، لیکن اندھے اور بہرے بن کر نہیں، عقل و بصیرت کی روح سے قوانین خداوندی کو اختیار کر کے دل کی گہرائیوں سے ان کی مطابقت کرنے والے۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام دال البلد۔ اس کا معنی ہے زمین کا ہر وہ حصہ جس کی حد بندی کی گئی ہو، خواہ وہ آباد ہو یا غیر آباد۔ مٹی زمین، اس کی جمع بلادن اور بلدانن آتی ہے۔ بلادن اور بلدانن آتی ہے۔ اس کا استعمال قریۃن بستی کے معنوں میں بعد میں ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے ھذا بلدن سے قطعاً زمین اور بستی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تاج و محیط، سورۃ البلد میں بھذا البلد سے مراد مکہ ہے، اسی کو دوسری جگہ البلد الامین امن والا شہر کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یہ بستی دنیا میں جو روئے استبداد کے ستائے ہوئے ہر انسان کے لیے امن کا مقام بن جائے۔ نوع انسانی کے امن کی ضامن امت، جماعت مومنین اور خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے مرکز کو یقیناً عالم انسانیت کے لیے امن کا مقام ہونا چاہیے۔
زمین سے متمسک زمین گیر ہونے کی جہت سے کہتے ہیں۔ بل لد الفرسو، گھوڑا دوڑ میں پیچھے رہ گیا، آگے نہ نکل سکا۔ محیط، اسی لیے بلیدن کے معنی کند ذہن کے ہوتے ہیں۔ تاج و محیط، ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سینے چھاتی کے ہوتے ہیں، اور بل لد الرجل بالارض کے معنی ہیں اس شخص نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا، یعنی وہ زمین کے ساتھ چپک گیا۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام سین۔ ابلسی کے معنی ہے وہ نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام سین ابلسی۔ ابلسی کے معنی ہے وہ نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں، اذا ہم فیہ مبلسون، وہ ناگہاں اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 77۔ نیز دہشت زدہ اور متحیر ہو جانا۔ تاج و محیط، پرانی سامی لغت میں اس کے معنی تھے کچل کر، مار ڈالنا، روند ڈالنا۔ غریب القرآن مرزا ابو الفضل ابلیس، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ابلسا ہی سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں رحمت خداوندی سے ابدی طور پر مایوس اور نا امید، لیکن دوسرے ائمہ لغت نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں بلکہ معرب ہے۔ تاج و محیط، قرآن کریم میں ابلیس کو سرکشی اور بغاوت کے پیکر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34۔ اس نے حکم خداوندی کی اطاعت سے انکار کیا، خدا سے بغاوت و سرکشی اختیار کی اور کہنا نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے برعکس ملائکتن ہیں جن کی فطرت میں اطاعت و انقیاد رکھ دیا گیا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام عین۔ بلیع یبلعو، از باب سمیع یسمعو، یہ باب سمیع سے ہے، کسی چیز کو حلق سے نیچے اتار لینا۔ المبلع، وہ جگہ جہاں سے کھانا حلق سے اتر کر مری میں جاتا ہے۔ البلوع، پینے کی چیز۔ البلعۃ، گونٹ۔ تاج، نیز چکی کا دانہ جس میں اناج ڈالا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں طوفان حضرت نوح کے متعلق ہے کہ اس کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ ابلعی ماءکی، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 44، اپنا پانی نگل جا، یعنی اسے جذب کر لے۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام غین۔ بلغ المکان بلوغاً، بلغ المکان بلوغاً، وہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو بلغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، ریچ۔ مفردات میں ہے کہ بلوغن اور بلاغن کے معنی مقصد کے آخری سرے تک پہنچ جانا ہیں، خواہ یہ آخری حد مکانی ہو یا زمانی یا کسی اندازہ کیے ہوئے معاملہ کی، لیکن کبھی محض قریب تک پہنچ جانے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البقرہ کی آیت نمبر 231، یعنی جب وہ عدت ختم ہونے کی قریب تک پہنچ جائیں، ان کی عدت کی مدت قریب الاختتام ہو۔ تاج، یعنی جب وہ مقررہ مدت کی آخری حد پر پہنچے۔ البلاغ، کسی چیز کا اتنا کافی ہونا کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے آخری مقصد تک پہنچ جائے اور اسے کسی اور سامان یا ذریعہ کی ضرورت نہ پڑے۔ البلغۃ، ہر وہ شے جس سے کسی مقصد تک پہنچا جائے، ہر وہ شے جو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے۔ قرآن کریم میں بلاغ للناس، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 52 میں کہا ہے، یعنی وہ ذریعہ جس سے انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52، لاسٹ سورہ ہے، سورہ ابراہیم کی لاسٹ آیت ہے۔
ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ ھذا بلاغ، یہ پہنچا دینا، پیغام، للناس، لوگوں کے لیے، اور لینذروا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بہ، اس سے، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما، اس کے سوا نہیں، ہوا، وہ، الہ، معبود، واحد، یکتا، ولیذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام واو۔ بلاء، ابتلاء۔ راغب نے کہا ہے اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی کا حال معلوم کرنا، یعنی اس کے متعلق جو باتیں معلوم نہ ہوں انہیں معلوم کرنا۔ نمبر 2، کسی چیز کی اصلی حالت کا ظاہر ہونا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ جب یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں صرف دوسرے معنی مراد ہوں گے، کیونکہ خدا عالم الغیوب ہے، اس لیے اس کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کی حالت سے بے خبر ہے۔ تاج و راغب، لہٰذا اس لفظ کے بنیادی معنی حالات کا معلوم کرنا یا اصل حقیق کا ظاہر کرنا۔ بلی یبلا، ماضی مضارع کے معنی کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا یا پرانا ہو کر گھس جانا بھی ہیں۔ بعض ارباب لغت نے بلو با لام واو اور بلا با لام یا کو ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے، لیکن ہم نے بلا کر الگ بھی لکھا ہے، اگرچہ ان دونوں میں بہت لطیف فرق ہے اور بعض اوقات ان میں تمیز بھی بمشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس طرح گھس کر اس کی اندرونی حالت نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا بلا ان کے معنی ہیں مشکلات و مصائب کے وقت انسان کی حقیقی سیرت اور مضمر کیفیتوں کا ظاہر ہو جانا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی اصلی حالت خراب ہی ہو، وہ حالت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مذکورہ صدر معنی کے برعکس بلا ان کے معنی ہوں گے خوشحالی اور آسائش کے وقت انسان کی حقیقی سیرت کی نمود۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ قوم فرعون تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا کرتی تھی، ہم نے تمہیں ان کے پنجہ استبداد سے نجات دلائے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ان کے مظالم سے نجات نے تمہارے لیے یہ ظاہر کرنے کا موقع بہم پہنچا دیا کہ آزادی ملنے پر تم کیسے کام کرتے ہو۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ خدا نے بدر کے میدان میں جماعت مومنین کو کامیابی عطا کی، لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ وہ زندگی کی کامرانیوں سے انہیں یہ مواقع بہم پہنچا دے کہ وہ دنیا کو بتا دیں کہ حکومت ملنے پر وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں۔ سورۃ الدخان میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ ہم نے انہی اقوام میں عالم پر برگزیدگی عطا کی اور انہیں وہ کچھ دیا ما فیہ بلاء مبین، جس میں ان کی نمود ذات کے مواقع تھے۔ سورۃ الطارق میں آیا ہے جہاں کہا یوم تبلی السرائر، جس دن تمام چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ سورۃ آل عمران میں ہے لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ ان باتوں کو ظاہر کر دے جو تمہارے سینوں میں تھیں۔ سورۃ یونس میں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر شخص اپنے ان اعمال کو سامنے موجود دیکھے گا جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہنالک وہاں، تبلو ظاہر دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، کل نفس ہر انسان، ما اسلفت
جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیکسٹ مادہ ہے با لام یا، بلی یبلا بلی صوبو، بلی صوبو کپڑا پرانا اور خستہ ہو گیا، اس طرح پرانا ہو کر کمزور اور جرا ہو جانے والے کپڑے کو بالن کہا جائے گا۔ تاج راغب و اقرب الموارد قرآن کریم میں ہے ملک لا یبلا، ایسی حکومت جس میں زوال و انحطاط رونما نہ ہوں۔ ملکن ایسی حکومت لا یبلا جو تباہ نہ ہو، ایسی حکومت جس میں زوال و انحطاط رونما نہ ہوں، ایسی مملکت جو ہمیشہ تازہ بتازہ ہے اور اس میں کہنگی اور خشکی کے آثار پیدا نہ ہوں۔ زندہ رہنے اور حیات دوام حاصل کرنے کی آرزو ہر انسان میں ہے۔ قرآن نے اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے کہ ابلیس نے انسان کے اس جذبہ کو ایکسپلائٹ کیا اور اس سے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120۔ کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا اور ایک ایسی حکومت کا جو کبھی پرانی نہ ہو پتہ نشان دوں؟ نیکسٹ مادہ ہے با نون نون، بننا بالمکان یبنو بنن، کسی جگہ اقامت کرنا، ٹھہر جانا۔ ابنت الصحابۃ، بادل چند دن تک جمع رہا۔ تبننا وہ جمع رہا۔ البنان، اس پر غور کرنا ہے، البنان انگلیاں یا انگلیوں کے اطراف۔ تاج پورے اور بالائی سرے، یعنی انگلیوں کے پورے اور بالائی سرے، اس لیے کہ انگلیوں ہی سے انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگلیاں بالخصوص انگوٹھا پختہ گرفت کرنے کے لیے ایک اہم اور قوی عضو ہے جو انسان کو دیا گیا ہے، لہٰذا انسانی قوت قبضہ کرنے کی طاقت اور محکم گرفت کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال میں ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ، ان کے ہر بنان پر مارو۔ اس میں اگرچہ بنان کے معنی انگلیاں ہیں، لیکن مراد اس سے ہر وہ شے ہے جس سے دشمنوں کی طاقت اور گرفت کی قدرت وابستہ ہو۔ سورۃ القیامہ میں ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء یا قوتوں کو مکمل کر دیں، ہر اس چیز کو مکمل کر دیں جس سے وہ دوسری چیزوں کی گرفت کرتا ہے، یعنی وہ تمام قوتیں جن سے انسانی اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ بنان کے معنی ہاتھ پیر کے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے با نون یا، بناؤن کے معنی ہے عمارت، جو چیز بھی تعمیر کی جائے، حتیٰ کہ ان کی خیموں کو بھی کہتے ہیں جن میں بدو صحراؤں میں رہتے ہیں، نیز اس کے معنی چھت کے بھی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے با نون یا، بناؤن کے معنی ہے عمارت، جو چیز بھی تعمیر کی جائے، حتیٰ کہ ان خیموں کو بھی کہتے ہیں جن میں بدو صحراؤں میں رہتے ہیں، نیز اس کے معنی چھت کے بھی ہوتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا قول ہے کہ بناؤن در حقیقت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں قوت نمونہ ہو، یعنی آئنرگینک، مثلاً پتھر، مٹی وغیرہ۔ بناؤن معمار کو کہتے ہیں، نیز آرکیٹیکٹ کو بھی بانن بھی عمارت بنانے والے کو کہتے ہیں، جس کی جمع بناتن ہے۔ بانیتن پسلی کی حمیدہ ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ بنیان دیوار کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جمع ہے اور بنیتن طرز تعمیر کو۔ اردن مبنیتن اس زمین کو کہتے ہیں جس پر عمارت بنائی جائے۔ تاج العین ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے کچھ حصے کو دوسرے حصہ کے ساتھ ملا کر بنانا۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی عمارت ہوتا ہے۔
راغب یا اس لیے کہ اس میں کچھ حصہ باپ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی امارت ہوتا ہے۔ راغب یا اس لیے کہ اس میں کچھ حصہ باپ کا شامل ہوتا ہے۔ اس کی جمع ابناء و بنون بنینا ہے۔ بنتن بیٹی، جمع بناتن۔ تبنہ کے معنی ہے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا، نیز کسی چیز سے زیادہ ربط و ضبط اور لگاؤ رکھنے والے اور اس میں دلچسپی لینے والے کو بھی ابن کہتے ہیں۔ مثلا ابن حربی جنگجو یا ابن السبیل مسافر۔ راغب قرآن کریم میں ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو نیچے بچھی ہوئی بنایا اور سما کو اوپر چھایا ہوا۔ یہاں بناؤن کے معنی اوپر چھائی ہوئی چیز کے ہوں گے، جیسا خیمہ سورۃ النحل میں ہے فَأَطَاعَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ۔ اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے گرا دیا سو ان کی چھتیں ان کے اوپر آ گریں۔ یہاں بنیان کے معنی عمارت ہیں جن کے نیچے بنیادیں ہوں اور اوپر چھتیں۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے قصہ میں ابناء بمقابلہ نساء آیا ہے۔ مثلا سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 14 میں ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے ابناء کو ذبح کر دیتے ہیں اور تمہاری نساء کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں یا تو نساء معنی بیٹیاں ہوں گے، لہٰذا ابناء کے معنی بیٹے، اور اگر نساء کے معنی عورتیں لیے جائیں تو ابناء کے معنی مرد ہوں گے۔ ان معنی کی تائید میں سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 40 سے بھی ہوتی ہے، جہاں بنینا میلز کے مقابلہ میں اناسن فیمیلز آیا ہے۔ مجازی معنوں کے اعتبار سے ابناء کے معنی قوم کے معزز افراد ہوں گے۔ ابنائے قوم نیز دیکھیے عنوان نون سین واو۔ سورۃ اللقمان میں ہے سورۃ اللقمان میں یا بنیہ آیا ہے جس کے معنی ہیں اے میرے ننھے بیٹے۔ یہاں بنیہ ابن کی تصغیر ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے باہاتا، بہیتا خیرت زدہ ہو جانا، متحیر ہو کر خاموش ہو جانا۔ البہت کسی کو اچانک پکڑ لینا، تاج۔ فبہت الذین کفروا، جس نے خدا کا انکار کیا تھا وہ اس دلیل قاطع کی گرفت میں اس طرح آ گیا کہ ششدر و حیران ہو کر خاموش رہ گیا۔ فتبہتہم سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 40، وہ انقلاب اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں مبہوت کر دے گا۔ بہتان کسی پر ایسا الزام لگا دینا جسے سن کر وہ ششدر حیران رہ جائے۔ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 16، یعنی افک مبین، جھوٹی بات۔ سورۃ ممتحنہ میں یہ لفظ بہتان ہر عمل شنی اور نارواں حرکت کے لیے آیا ہے، جہاں کہا ہے وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 12، اور نہ کوئی بہتان باندھ لائے گی، یعنی کسی عمل شنی کی مرتکب نہیں ہوگی۔ نیکسٹ مادہ ہے با ہا جیم، البہجۃ حسن و جمال، نباتات میں تر و تازگی اور انسانوں میں خنداروئی اور بشاشت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الابتہاج خوشی اور سرور۔ تباہج الروض، باغ میں پھول بہت کھل گئے۔ سورۃ حج میں ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین ہر قسم کے تر و تازہ اور حسین اور خوشنما پودے اگاتی ہے۔ سورۃ النمل میں ہے حدائق ذات البہجۃ، حسین و خوشنما باغات۔ تو بہجت کے معنی ہوتے ہیں حسن و جمال وغیرہ، حسین و خوشنما۔ نیکسٹ مادہ ہے با ہا لام، اب ہلہ، اسے اس کی رائے اور ارادہ میں آزاد چھوڑ دیا۔ اب ہالن نعقۃ، اونٹنی کو تھن باندھے بغیر چھوڑ دیا کہ جس کے جی میں آئے اس کا دودھ دھو کر لے جائے، یا بغیر مہار کے چھوڑ دیا کہ وہ جہاں سے چاہے چرتی رہے۔ استبحل الوالی الرعیۃ، حاکم نے رعایا کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ
جو جی میں آئے کرے۔ تاج۔ چنانچہ راغب نے کہا کہ بہلن کے اصلی معنی کسی چیز کا اس حال میں ہونا کہ اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ راغب نے الابتہال فی الدعاء کے معنی کھل کر عاجزی سے دعا کرتے رہنا بھی لکھے ہیں۔ راغب البہل من المال کے معنی تھوڑا سا مال ہیں۔ البہل تھوڑی سی حقیر چیز۔ تاج۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں پانی کی کمی کو بھی شامل کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ثم نبتہل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ان دلائل و براہین کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے کہو کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال کی طرف ایک طرف ہو جائیں اور تم اور تمہارے اہل و عیال ایک طرف ہو جائیں۔ ثم نبتہل، اور اس طرح فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم ہمارے معاشرہ میں دخیل نہ ہو اور ہم تم لوگوں سے کچھ واسطہ نہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 61۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فمن، سو جو حاجک آپ سے جھگڑے، فیہ اس میں، من بعد یعنی اس کے بعد، ما جاءک جب آ گیا، من العلم علم، فقل تو کہہ دیجئے، تعالوا تم آؤ، ندعو بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اور اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، و انفسنا اور ہم خود، و انفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، فنجعل پھر کریں ڈالیں، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ پس جو آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے جانوں کو اور تمہاری جانوں کو بلائیں، پھر ہم مباہلہ گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ جو دلیلوں پر جس کا فیصلہ نہ کیا جا سکے، تو پھر دونوں طرف کے فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو با لام جس کا مادہ ہے تو اس کے یہ معنی ہے، مباہلہ کرنا یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا ایسے معاملہ کی جو دلیلوں سے جس کا فیصلہ نہ ہو سکے، پھر اللہ سے دعا کرنا کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نیکسٹ مادہ ہے با حامیم البہمتہ، ٹھوس چٹان۔ اس سے اب ہم ٹھوس اور بند چیز، گونگا، نیز غیر واضح، غیر فصیح کو کہتے ہیں، اور بہمتن مشکل معاملہ کو جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ اب ہم الامر ابہامن، معاملہ غیر واضح ہو گیا اور سمجھ میں نہ آ سکا، اسے کسی طرح حل کیا جائے۔ اسے کس طرح حل کیا جائے؟ حائطن مبہمن، اس دیوار کو کہتے ہیں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو۔ تاج، راغب و محیط۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا اس طرح ہو جانا کہ اس کی طرف جانے کا راستہ نہ ملے، یعنی غیر واضح اور مبہم ہو جانا، گونگے ہوئے اور وضاحت سے کلا نہ کر سکتے کے اعتبار سے باہم واحد البہیمۃ، تمام بے عقل اور بے زبان جانور کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، یا ان کی آواز میں اباہ ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے اور اس سے بات سمجھ نہیں آ سکتی،
اس میں تمام جانور شامل ہوتے ہیں، خواہ وہ دریا ہی میں کیوں نہ ہوں، لیکن صاحب محیط اور راغب دونوں نے لکھا ہے کہ درندے اور پرندے اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تاج، راغب و محیط۔ قرآن کریم نے کہا ہے اُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جنہیں خود وحی قرآن کی روح سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 یعنی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس کے مفہوم کے لیے نون عین میم کے عنوان میں انعام دیکھیے۔ نیکسٹ مادہ ہے با واو حمزہ۔ با یبوء بوءن کے بنیادی معنی ہے کسی کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، موافق و مطابق ہو جانا، اقرار و اعتراف کرنا، بوجھ اٹھانا، برابر برابر ہو جانا۔ تاج۔ قرآن کریم میں ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور اسے لادے ہوئے پلٹے، یعنی اللہ کے غضب سے لدے ہوئے پلٹے۔ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سزا کے مستوجب ہو گئے۔ ان کے اعمال اور ذلت و رسوائی کی عقوبت ایک دوسرے کے ساتھ بالکل فٹ موافق ہو گئے۔ سورۃ المائدہ میں فرزندان آدم کے قصے میں کہا گیا ہے کہ مظلوم نے ظالم سے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کے جرم اور اپنے دیگر جرائم کا بوجھ اٹھا لے، ان کی سزا کا مستحق بن جائے۔ سورۃ الحج میں ہے اذا بوأنا لابراہیم مکان البیت۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو متعین کیا، اسے ان کے لیے سازگار و ہموار کیا، اور یہ بھی کہ اس مقام کو ان کے لیے مرجع بنا دیا۔ تبوأ المکان، کسی جگہ اترا اور وہاں اقامت کی۔ سورۃ الحشر میں ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، جن لوگوں نے ان سے پہلے مدینہ کو قیام گاہ بنا لیا اور ایمان کو اپنے دل میں محکم جگہ دے دی۔ نیکسٹ مادہ ہے با واو با، بابن داخل ہونے کی جگہ۔ تاج دروازہ، اس کی جمع ابوابن ہے۔ مزارت کھیتی باڑی میں ان جگہوں کو بھی ابوابن کہتے ہیں جہاں سے پانی کھولا جائے۔ ھذا بابتہ، یہ اس کے مناسب ہے، اس کے لائق ہے یا اس کی شرط ہے۔ ابواب السماء، حیرت و برکت کی راہیں، آسمان کے دروازے یعنی خیر و برکت کی راہیں۔ ابواب جہنم، جہنم کے طبقات، درجات یا جہنم کے دروازے۔ نیز سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 44، ابواب کل شیء، ہر طرح کی راحت کے اسباب و سامان۔ سورۃ البقرہ میں ہے مکان کے دروازوں، ابواب ان کے مقابلہ میں ظہورھا، پچھواڑے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الأحلة، نئے چاند کے بارے میں۔ کل، آپ کہہ دیں، ہی وہ مواقیت، پیمانہ اوقات ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیسا، اور نہیں، البر، نیکی، یہ کہ بأن، یہ کہ تأتوا، تم، او البیوت، گھروں کو، من ظہورھا، ان کی پشت، ان کے پیچھے سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی یہ ہے،
من اتقا پرہیزگاری کرے، کہ جو کوئی تم میں پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا اور تم او البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، یعنی ان کے سامنے والی طرف سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ چاند لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی شناخت کے ذرائع ہیں، اور نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، اور لیکن نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نیکسٹ مادہ ہے با واو را، البورو غیر آباد زمین جس میں کھیتی نہ کی گئی ہو، ناقابل کاشت زمین۔ ابن فارس نے اس کی بنیادی معنی ہلاکت اور تعطل لکھے ہیں۔ بار عملہ اس کا عمل بیکار گیا، تاج محیط راغب۔ قرآن کریم میں ہے وَمَكَرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 10، ان کی تدبیر بیکار جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 35۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ قُلْ آپ پوچھیں، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من جو یہدی راہ بتائے، الی الحق حق کی طرف، کل آپ کہہ دیں اللہ یہدی راہ بتاتا ہے، للحق صحیح حق کا، افمن پس کیا جو یہدی راہ بتاتا ہے، الی الحق حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، این یتبع پیروی کی جائے، امن یا جو لا یہدی وہ راہ نہیں پاتا، الا مگر ان یہ کہ یہدا اسے راہ دکھائی جائے، فما لکم سو تمہیں کیا ہوا، کیف کیسا، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے، یعنی اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو تم کو کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ جو پہلے ہم نے سورت دیکھی اس میں یہ لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ من جو کوئی کان یرید چاہتا ہے، العزت عزت، فللہ تو اللہ کے لیے، العزت عزت ہے، جمیعا تمام کی تمام، الیہ اسی کی طرف، یصعد چڑھتا ہے، صعودن کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، تو یصعد چڑھتا ہے، الکلمۃ الطیبہ، الکلمۃ طیب کلام پاکیزہ، والعمل اور عمل الصالح اچھا، یرفعہ وہ اس کو بلند کرتا ہے، والذین اور جو لوگ یمکرون تدبیر کرتے ہیں، سیئاتی بری، جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب شدید برا عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، ومکر اور تدبیر، اولئک ان لوگوں کی، ہوا یبور وہ اکارت جائے گی۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلندی کرتا ہے، نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کا وہ مکر و فریب تباہ و برباد ہوگا، ان لوگوں کا مکر و فریب
بارہ یبور ہو جائے گا، یبور ہو جائے گا یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا، جو لفظ ہم دیکھ رہے تھے بارہ یبور، جس کا معنی ہوتے ہیں تباہ و برباد ہو جانا، بیکار ہو جانا۔ ایک جگہ آیا ہے قرآن میں وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ نیکسٹ مادہ ہے با واو لام۔ البالو وہ حالت جس کے متعلق کچھ فکر یا پرواہ کی جائے، گراں قدر اور محتم بالشان معاملہ جس میں جی اٹکا رہے، انسان کا دل میں گزرنے والا خیال، نیز آرزو اور تمنا، تاج محیط اور راغب۔ سورۃ یوسف میں ہے ما بال النسوتی، ان عورتوں کی حالت کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ بالن کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، حضرت یوسف کو اس کی فکر تھی۔ سورۃ محمد میں ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، خدا ان کے حالات اور معاملات کو سنوار دے گا۔ تو بالا مینس حال، حال اور معاملات کو بالن کہتے ہیں۔